بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 58 الحمدللہ سبق نمبر 58 ہے، اور ہر سبق میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے: ترجمہ نماز، ایک سنت، ایک کبیرہ گناہ، گناہ کے نقصانات، طاعت اور عبادت کے فوائد۔ ترجمہ نماز: وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ۔ نماز کے ترجمے ہم لوگ اتحیات چل رہی ہے نا، تو اتحیات میں جو آتا ہے وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ، اس کا ترجمہ ہوا اور اللہ کے بندوں پر، اور اللہ کے بندوں پر۔ ایک سنت، کل عورتوں کی نماز کے طریقے کا یہ فرق بیان ہوا کہ عورتیں دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ دیں، اور مردوں کی طرح چھنگلیاں اور انگوٹھے سے گٹے کو نہ پکڑیں۔ دوسری سنت کہ رکوع میں کم جھکے، یہ عورت کے طریقہ ہے نماز پڑھنے کا کہ رکوع میں کم جھکے۔ اور آج کا سبق سنت نمبر 3 کہ رکوع میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دے، مردوں کی طرح انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں کو نہ پکڑے۔ یعنی مرد جب نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، تو رکوع کی حالت میں اپنے گھٹنوں کو پکڑتے ہیں، تو اپنے ہاتھوں کو کھول کر، انگلیوں کو کھول کر گھٹنوں کو پکڑتے ہیں، مردوں کا طریقہ ہے۔ لیکن عورتیں جب نماز میں رکوع کریں گی تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر بس ویسی انگلیوں کو ملا کے رکھ دیں گی، گھٹنوں کو پکڑیں گی نہیں انگلیاں کھول کے۔ ایک کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعید آئی ہیں، ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے امانت میں خیانت کرنا۔ امانت میں خیانت کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اس پر سخت عذاب کی وعید ہے۔ ایک تو امانت میں خیانت ہم وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائی اور اس پہ کوئی خیانت کرے، یہ تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری امانتوں میں ہم خیانت کرتے ہیں اور ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ پاک نے جو ہمیں جسم دیا ہے، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، زبان، یہ پورا جسم یہ اللہ کی طرف سے ہمیں امانت ہے۔ اب ہم اس کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں تو ہم اس میں خیانت کر رہے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اولاد اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمارے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں، ہمارے پاس امانت ہے۔ بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں، کوئی ہم سے علم حاصل کرتا ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ ہم کوئی ڈیوٹی کر رہے ہیں، کوئی نوکری کر رہے ہیں، جو وقت ہے اس وقت کی جو تنخواہ لیتے ہیں وہ وقت ہمارے پاس امانت ہے۔ کہیں نوکری کرتے ہیں، ان کا سامان، ان کی مشینری، ان کے صفحے، ان کی چیزیں، ان کی گاڑی، یہ سب چیزیں ہمارے پاس امانت ہے۔ اب ہم اس کو غلط استعمال کریں گے، یہ امانت میں خیانت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بہت لوگ اس میں کمی کرتے ہیں اور اس گناہ میں ملوث ہوتے ہیں۔ اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ گناہ کے نقصانات، گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کی نحوست نہ صرف گناہ گار کو پہنچتی ہے بلکہ اس کا ضرر دوسری مخلوقات کو بھی پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے جانور تک اس پر لعنت کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کی گناہ کی نحوست دوسروں تک بھی پہنچتی ہے۔ جیسے آج آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کیا حالات ہیں کہ سخت بارشیں ہو رہی ہیں، سیلاب کی صورتحال ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب اس میں جانور بھی مر رہے ہیں، غریب بھی مر رہے ہیں، جو بیچارے نیک لوگ ہیں وہ بھی مر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے جو گناہ کیا اس کی نحوست دوسروں تک بھی پہنچ رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس وقت ضرورت ہے توبہ کرنے کی، بہت سخت توبہ کرنے کی، اللہ سے توبہ کریں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ طاعت اور عبادت کے فوائد، بعض عبادات میں یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کی ذمہ داری اب لے لیتے ہیں۔ جیسے حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ اے ابن آدم، میرے لیے شروع دن میں 4 رکعت پڑھ لیا کر، میں ختم دن تک تیرے سارے کام بنا دیا کروں گا۔ یہ حدیث شریف ترمذی میں موجود ہے۔ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔